وہ ادھر جاتے نہیں ہیں. اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ، ہم ان سے بھی بات کریں گے. شاہ صاحب، اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ملک بھر میں سیلاب ہے اور 2 صوبوں میں تو آپ کی بھی حکومت ہے نا، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں بھی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پرائیورٹیز اور ہماری جو سیاسی ترجیحات ہیں وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ بھائی اسلام آباد کے اندر جو بھی جس نے حکومت ہے ہٹانی ہے، بنانی ہے، گرانی ہے، اس کے اوپر ہم سارے آپس میں اس وقت بزی ہیں. دیکھیے وجہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک آفت ہے جس میں عام شہری جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. سیلاب کی صورتحال ہے، خاص طور پہ ڈیرہ غازی خان، راجن پور میں، روز کوئیوں میں سیلاب آیا ہے پنجاب میں، اور اسی طرح بلوچستان میں تو بہت تباہی مچی ہے. خیبر پختونخوا کے علاقے متاثر ہوئے اور سندھ تو سارا برباد ہو گیا. سندھ کے حالات تو اتنے برے ہیں، میری جس سے بھی بات ہو رہی ہے وہ لوگ بے حد پریشان ہیں. جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے اور پنجاب کا تعلق ہے، آج بھی ہماری بنی گالہ نے میٹنگ کی عمران خان صاحب سے. اس میں پنجاب کے ہمارے وزراء کی میٹنگ ہو رہی تھی اور ہم نے پرائرٹیز میں ان کو پرائرٹائز کیا ہے کہ ان علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے اور وہاں ریلیف کام کو ایکسپیڈائٹ کرایا جائے. لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے ایک ٹون سیٹ کرنی ہوتی ہے. وفاقی حکومت کو آج سیلاب کی تباہ کاریوں پر اور جو اس وقت 45% افراد زر پہنچا ہے اور جو بجلی کے بلوں نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے، پیٹرول کی قیمتوں نے، جو پرائس ہائیک ہے اس پر توجہ دیں. نہیں، یہ ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں عمران خان پہ، لو قسم کی، بے معنی قسم کی ایف آئی آر ہے. اپنے الفاظ اور اپنے بیانات کو دیکھتے نہیں ہیں اور عمران خان پر اس وقت فوکس ہے. آپ ٹیلی ویژن کوئی چینل کھول کے دیکھ لیں، ایک پی ٹی آئی کا فلانا کیس، عمران خان کے خلاف فلانا کیس، آج ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجسٹر ہو گیا. یہ ابسیس ہوئے ہیں. اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ ابسیس ہوئی ہے. عمران خان کے خوف نے پاگل کر دیا. ابھی کراچی کا الیکشن ہوا ہے، وہاں سب 15 جماعتیں ایک طرف اور پی ٹی آئی نے تنہا مقابلہ کر کے شکست دے دی. پہلے پنجاب میں شکست ہوئی تو وہ اتنا ابسیسڈ ہے عمران خان سے کہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے گورننس پہ. جی شاہ صاحب، دیکھیے پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ نہیں، آج فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ. آپ کی آواز تھوڑی سی کم ہے، ذرا والیوم بڑھائیے، مجھے پوری طرح سنائی نہیں دے رہا. جی اچھا شاہ صاحب، خاور گمن عرض کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، فواد چودھری صاحب کا آج ایک ٹویٹ ہم نے پڑھا ہے، نظر سے گزرا ہے. وہ کچھ شاکی نظر آتے ہیں اپنی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت سے کہ ہمارے اوپر وفاق کے اندر. میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ کی سوال بالکل سنائی نہیں دے رہا. میں چلیں شاہ صاحب، آپ کو اب آواز بہتر ہے؟ اگر ہم ٹھیک کر سکیں، یہ والیوم ایڈجسٹ کر سکیں. میری آواز آ رہی ہے کلیئر آپ کو؟ چلے ہم دوبارہ ان سے ملا لیتے. یہ جو فواد صاحب کی ٹویٹ کا اپنے حوالہ دیا، یہ بھی ہم اس کو بھی چلا دیں گے. لیکن پرائیورٹیز، کل رات کو جب میں نے دیکھا جی پراپر ایک پولیس والے جو حضرت ہیں وہ کیمرہ ٹیمز مختلف چینل کی لے کر گئے، پستول برآمد کی. شکر ہے کوئی میزائل نہیں برآمد ہو گیا. اور 10 دن کے بعد پستول برآمد کرنے کے بعد پھر کوئی سیٹلائٹ فون. اچھا، سیٹلائٹ والے فون نے بڑی دلچسپ ایک اینگل ڈالا ہے نا کہ پتہ نہیں سیٹلائٹ پہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں، کس بر اعظم کے اوپر. جی شاہ صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی شاہ صاحب، آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ یہ قدرے بہتر ہے، میں بہت ہلکی. اچھا چلیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا اونچا بولنے کی. اچھا سر، آج فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. وہ تھوڑے سے شاکی نظر آ رہے ہیں اپنی کے پی اور پنجاب حکومت سے کہ پنجاب وفاق کے اندر وفاقی حکومت وہ کہہ رہے ہیں کہ بدماشی کر رہی ہے کوٹ ان کوٹ، اور ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھی ہیں اور کارکنان اس حوالے سے ناخوش ہیں. تو بنی گالہ میں اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی کہ کس طرح آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے جو وفاقی حکومت کو؟ دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا نا پہلے آپ سے کہ آج بھی عمران خان صاحب نے جو میٹنگ چیئر کی ہے اس میں جو ایشوز ہیں سیلاب کے اور جو بارشوں نے تباہی مچائی ہے اس پر انہوں نے انسٹرکشن دی ہیں. اس وقت جو مہنگائی کا عالم تھا اور ہے اور جو افراد زر کی کیفیت ہے، کیونکہ ان کے
جو ان کا جو موبائل فون ہے ان کو پورے ملک سے میسیجز آتے ہیں, لوگ واٹس ایپ کرتے ہیں, تو وہ پوری طرح باخبر ہوتے ہیں. لوگ بہت پریشان ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے, اپنے پنجاب کے اور کے پی کے وزراء موجود تھے, کہ بتائیے کیا چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں پروونشل لیول پر جس سے لوگوں کو ریلیف ملے. لیکن جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے, اور خاص طور پر لوگ جو چلا رہے ہیں وہ ہے بجلی کے جو بل اس مہینے جولائی کے مہینے میں آئے ہیں, اور لوگ چلا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائس جو ہے کروڈ آئل کی وہ گر گئی ہے, اور حکومت پاکستان نے 6 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے. 51 پیسے اگر ڈیزل کے کم کیے ہیں وہ تو مذہب ہے. 244 روپیہ فی لیٹر کا ڈیزل جو ہے وہ زراعت جو ہے وہ کاشتکار افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو آج ہی ان موضوعات پر بات ہو رہی تھی. بدقسمتی سے ہماری یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی توجہ اس وقت پوری ایڈمنسٹریشن کی عمران خان ہے. وہ اتنے خائف ہو گئے عمران خان سے, ان کو فوبیا ہو گیا ہے. چوئی صاحب آپ کا سوال ہے. جی شاہ محمود صاحب جی, بات یہ ہے کہ ایک تو بڑی خبر تو یہ ہے کہ آپ جو ہیں آپ کا سیاسی اور عوامی سطح پر عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کا سیاسی اور عوامی سطح پر مقابلہ کسی کے بس میں نہیں رہا. اب آپ کے 3 ایشوز ہیں. آپ چاہتے ہیں جلدی الیکشن ہو, فری فیئر امپارشل ہو, اور اس کے ذریعے لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے پاور میں آئے. اس میں آپ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو یہ لوگ آپ نے الاؤ کیا, ان کو بیک ڈور سازشوں کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے کا موقع وہ انہوں نے حاصل کر لیا. اس کی ہم تفصیل میں جاتے نہیں ہیں. تو وہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں, نہ 18 اگست 2023 سے پہلے, نہ 1 سال اس کے بعد بھی, کیونکہ جب لوگوں نے ووٹ ہی ان کو نہیں دینا جو وہاں ان کے ساتھ حشر ہوا ہے کراچی میں, جدھر آپ کا امیدوار تک جو ہے ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتا تھا. تو جو حالات ہیں ان کے, تو اب جن قوتوں نے آپ کو الیکشن دینے تھے, آپ کا اب ہمارے علم میں آپ کا ان کے ساتھ کوئی میننگ فل ڈائلاگ نہیں ہوا. یہ جو ڈیڈ لاک ہے, یہ سٹیلمنٹ ہے جو ملک اس وقت پلنج کر گیا بدترین کرائسس میں, اس سے نکلنے کا آپ صدر مملکت سے, چیف جسٹس پاکستان سے, یا کس سے ایک رول کی توقع کر رہے ہیں؟ اٹ کین ناٹ ورک لائک دس. جی دیکھیے, آپ بجا کہہ رہے ہیں اس وقت جو کنڈیشن ہے اس کی شدت ہے, اس پہ بتا کروں گا. اور کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت مقبولیت ہے وہ کوئی جماعت اس کو چھو نہیں پا رہی, نزدیک نہیں ہے. آپ نے کراچی میں دیکھا کہ 15 جماعتیں ایک طرف تھی. بڑا انٹرسٹنگ تھا, این کیو ایم کا کیمپ لگا ہوا تھا اور اس میں 15 جھنڈے لہرا رہے تھے, اور دوسری طرف تنہا پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا. کیمپ میں لوگ پی ٹی آئی کے کیمپ میں کھڑے تھے, اور این کیو ایم کو یقین نہیں آ رہا. میری کلاس کے مطابق جو بعد میں انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے, آپس میں جو ہے ان کی قیادت آپس میں الجھ پڑی ہے کہ اتنی ہم آؤٹ آف ٹچ ہو گئے. اور مجھے یاد ہے جب این کیو ایم سے مذاکرات ہو رہے تھے, میں نے ان کی خدمت میں عرض کی تھی کہ 3.5 سال آپ سندھ اسمبلی میں اپنا پیپلز پارٹی کو کوستے رہے ہیں. اب آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا, وہ معاہدہ بھی پورا نہیں ہو رہا, تو آپ نے تو اپنی سیاسی موت کے پروانے پر خود دستخط کیے ہیں. یہ صورتحال ہے. پنجاب کی صورتحال آپ نے پہلے دیکھ لی, ضمنی الیکشنز میں آپ نے دیکھ لیا کہ نون برسر اقتدار تھی اور وہاں پیپلز پارٹی کا سندھ میں اقتدار ہے, اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بلے پہ مہرے لگائی. اب سوال یہ ہے کہ اس سے ہم کیسے نکلیں. صدر پاکستان کا آپ کی نظر سے ایک بیان گزرا ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ میں اس میں ایک کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اور دیگر حضرات کو
कायल करूं कि मुल्क को इस मुश्किल से निकाले। देखिए, हम जानबदारी से समझते हैं हुकूमत जो इस वक्त है उनके पास हल नहीं है। देखिए, एक यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, मुख्तलिफ जमातें हैं, लीडरशिप मुख्तलिफ है, इनके बयानिए मुख्तलिफ हैं, इनके सिंबल मुख्तलिफ है, इनके झंडे मुख्तलिफ है, इनका सियासी फलसफा मुख्तलिफ है, इनके इंतखाबी निशानात मुख्तलिफ है, तो ये यकसा कैसे रहेंगे? लेकिन शाह साहब, ये तो इमरान है। लेकिन इसमें तो अब इलेक्शन की मांग आपकी है, तो अब आपके पास दो स्ट्रैटेजीज हैं, आपकी जमात के अंदर भी मुख्तलिफ राय है। एक कहते हैं कि जी जिस तरह से, जिस मोमेंटम से हम जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें ऑल फॉर, जिसे कहते हैं फिफ्थ गियर में अपनी इस कैंपेन को, अपने इस मुतालबे को रखना चाहिए। दूसरा कैंप कहता है जी कि थोड़ा सा टैक्टिकल रिट्रीट कर लें, थोड़ा सा पीछे हट जाएं, फिर दोबारा और तरीकों से बातचीत करके। ये राय मुख्तलिफ है आपकी जमात के अंदर? नहीं, मैं इसको वजाहत कर दूं। हमारी पार्टी में एक राय है, और वो राय ये है कि वाहिद हल मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने का वो है इंतखाबात। तरीके कार पे इख्तिलाफ है सर, वो राय तो एक ही है। मैं अर्ज करता हूँ जी। देखिए, अब एक जो इकोनॉमिस्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और अनसर्टेनिटी है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इस वक्त मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही और तकरीबन इकोनॉमिक लॉकडाउन हो चुका है। आप देखें कि आपकी सीमेंट की जो खपत है वो गिर गई है, हत्ता कि पेट्रोलियम कंजम्पशन गिर गई है। आपकी मुख्तलिफ चीजें जो है, जो हमारी लोकल पर्सन है, उसकी खपत गिर गई है, बिकॉज ना इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना लोग कोई फैसला कर पा रहे हैं क्या होगा। रुपए पर दबाव था, ये कहने चले कि जी हमें कतर से पैसे मिल जाएंगे। इन सूरत-ए-हाल में सर इलेक्शन कैसे लेंगे? सवाल तुम्हारा वो है ना कि ये तो ऑब्वियसली तो स्टेटेड फैक्ट हल है। हाँ, है तो सही, लेकिन उधर तक पहुंचना कैसे सर? इस पे राय मुख्तलिफ है, इस पे तरीकेकार क्या है? कोई बैठने को तैयार नहीं, कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं, तो अगला रास्ता क्या है फिर? ये सवाल था। देखिए, अगला रास्ता, देखिए इनको मौका मिला, ये तकरीबन 5वें माह में है अपनी हुकूमत के। अगर लोगों को इन पर जरा भी एतमाद होता कि ये इनके पास कोई एक्शन प्लान है या ये कोई रिकवरी कर सकते हैं, वो नहीं कर पाए। लोग पहले तो इनके 3 चेहरे देख के लोग परेशान हो गए, और हमसे लोग, जब हम पहले हल्कों में जाते थे दयानतदारी से, तो हमें लोग सवाल करते थे महंगाई का। अब हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं हम आपके बारे में सवाल करते थे, जो इन 4 माह में इन्होंने कर दिया है, तो हम तो अब हमें तो वो आपका दौर बेहतर दिखाई दे रहा था। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, इन्वेस्टमेंट हो रही थी। जी शाह साहब, आवाज आ रही? अच्छा शाह साहब, ये मैंने सवाल किया था, शायद वो आवाज दरमियान में थोड़ी सी कम्युनिकेशन ठीक नहीं रही। ये जो फवाद चौधरी का एक बयान आपकी नजर से गुजरा है, वो ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत हमारे ऊपर बदमाशी कर रही है, हमारी पार्टी के ऊपर, और हमारे कारकुनान हैं वो नाखुश हैं, और हमारी सूबाई हुकूमतें केपी और पंजाब खामोशी से बैठी हुई हैं। और देखिए, वो इसलिए कि वफाकी हुकूमत जो है वो पर्चे कर रही है। अब आप देखिए, जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ है, किसी महज़्ज़ब माशरे में ऐसा हो सकता है? चलिए, आप उनके लॉजेस में छापा मारने गए, उनको ले गए साथ, क्या उसको एक खास चैनल के कैमरे को वहां ले जाना जरूरी? खास उसको कवरेज के लिए लेके गए? ये क्या कर रहे हैं? अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उसका एक और तरीका है, या आपने उसको पब्लिसिटी देनी है, नहीं, उन्होंने बेइज्जती करनी है, ह्यूमिलिएट करना है लोगों को। जी, ह्यूमिलिएट करना है किसी को, ये तो कोई तरीका नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट इस वक्त गवर्नेंस नहीं कर रही। मैंने 2 सवाल करने हैं। जी जो सब करे प्लीज सवाल। अच्छा, वो बात कर लेना क्या सर? अच्छा, ओके जी, मैं कर रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस नहीं कर रही, ह्यूमन राइट्स की सख्त वायलेशन हो रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हल हो रहा, इन्फ्लेशन एक्सेलरेट कर रही है, मीडिया पर हम पे कैसे? आप बताइए, आज जो एंकर्स के साथ हुआ है,
آج جو ARY کے ساتھ ہوا ہے, آج جو بولڈ ٹیلی ویژن کے ساتھ ہوا ہے, آپ لوگوں کا گناہ کیا ہے کہ آپ ایک پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہے ہیں اور جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں اس وقت ARY کی مقبولیت کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ لوگ آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, لوگ آپ کو سنتے ہیں. ہم تو کنٹرول نہیں کر سکتے لوگ کون سا چینل, لوگ خود سوئچ کرتے ہیں. آپ نے آف ایئر کر دیا, کیا خیال ہے لوگ ARY نہیں دیکھ رہے؟ کیا خیال ہے لوگ ڈش کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, لوگ بہت ذرائع سے دیکھ رہے ہیں؟ آج کے زمانے میں اس قسم کی حرکتیں کرنا مطلب ہے کہاں کی انسانیت ہے اور کہاں کی جمہوریت ہے؟ جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ آئی ایم سوری ٹو سے یہ حکومت پستائیت کا ایک نئی حد کو چھو رہی ہے اور لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہیں, اور انتخابات جو ضمنی ہو رہے ہیں وہ اس کا آئینہ ہے. جی چوئی صاحب. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عمران خان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے پر نہ صرف ان کا نوٹس لیا ہے, تشویش ظاہر کی ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کی, اور پوری دنیا کا میڈیا, پوری دنیا کے آبزرور, پوری دنیا کے ہیومن رائٹس باڈیز وہ ARY اور دوسرے چینل اور صحافیوں پر اور لوگوں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے اور پاکستان کی جاگرسائی ہو رہی ہے. اور عمران خان کے اوپر یعنی جعلی پرچوں کے اوپر پورے دنیا میں پاکستان کی جاگرسائی ہو رہی ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ آپ 184(3) کے تحت PTI اتنی بڑی پارٹی ہے, سپریم کورٹ میں نہیں جا رہی کہ یہ ہم پاکستان کو کس طرح ذلیل و خوار کرانا چاہتے ہیں. جی جو صاحب عرض یہ ہے, ایک اردو کی ایک کہاوت ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. یہ جو انہوں نے FIR کاٹی ہے اور یہ جو انہوں نے ARY کو اور بول کی بندش کی ہے, اس سے, اور جو عمران خان پہ دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا ہے, اس نے تو ان کو, عمران خان کو جو انٹرنیشنل ہیڈ لائن وہ شاید چاہتے بھی تو نہ مل سکتی تھی. ہر ٹیلی ویژن چینل پر, ہر میجر جو انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے ان کی سرخیوں پہ خان ہے. یہ کون سی کس سمجھدار بندے نے کو یہ مشورہ دیا تھا؟ یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں پگلاہٹ اور بوکھلاہٹ ہے جس کا مظاہرہ یہ کر رہی ہیں. چلیں, بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے.